السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل قرآن۔ معاذ جہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود حامل ہے۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہو۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے، اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگا۔ تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے۔ اور جب کہ والدین کے لیے یہ ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے اجر کا خود اندازہ کر لیا جاوے کہ کس قدر ہوگا کہ جب اس کے طفیلوں کا یہ حال ہے تو خود اصل کا حال بدرجہ زیادہ ہوگا۔ والدین کو یہ اجر صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اس کے وجود یا تعلیم کا سبب ہوئے۔ آفتاب کے گھر میں ہونے سے جو تشبیہ دی گئی اس میں علاوہ ازیں کے قرب میں روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور ایک لطیف امر کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ جو چیز ہر وقت پاس رہتی ہے اس سے الفت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آفتاب کی دوری کی وجہ سے جو اس سے بیگانگی ہے وہ ہر وقت کے قرب کی وجہ سے مبدل باون سے ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں روشنی کے علاوہ اس کے ساتھ مؤنث کی طرف بھی اشارہ اور اس طرف بھی کہ وہ اپنی ہوگی کہ آفتاب سے اگرچہ ہر شخص سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اگر وہ کسی کا ہبہ کر دیا جائے تو اس کے لیے کس قدر افتخار کی چیز۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہے، خود بھی قرآن پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی دے۔ اس کا انعام، اس کا ریوارڈ اس کی جو ہے دیکھیے کتنا بڑا کہ ایک تاج پہنایا جائے جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے ان کے والدین کو، اور ان کو کیا ملے گا اس سے اندازہ۔ اور پھر قرآن ہمارا بخشش کا ذریعہ ہے، اور قرآن پوری زندگی کا جو ہے وہ مقاصد بیان کرتا ہے کہ آپ زندگی کو کس طرح سے اپنی گزاریں۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آپ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، اب جہاں سے بھی جو بات اٹھا لیں آپ کو ایک نئی بات آپ کے سامنے آئے گی، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ دیکھیں الحمد کے معنی ساری تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ عالمین، عالم نہیں کہا ہے، عالمین کہا ہے، جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں۔ اب یہ پوری کائنات کا مالک یعنی زمین، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، شجر، حجر، انسان، جنات، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا بنانے والا کون ہے؟ پوری کائنات کا مالک ہے، سارے جہاں کا مالک۔ اب اسے اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ قرآن والے ہیں، اس آیت کو پڑھ کے یہود و نصارہ یا سائنٹسٹ وہ تلاش میں نکل گئے کہ عالمین ہے، عالم نہیں ہے، اس کے معنی اور دنیا ہے، اور قرآن میں وضاحت بھی ہے 7 دنیا۔ تو کہاں ہے؟ تب اس کے تلاش میں دیکھیے نکلا اور چاند پر پہنچا، اس سے آگے بھی جانے کی تیاری ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے تو اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ 7 آسمان پر ملاقات ہوئے، ایک پر حضرت ابراہیم، موسیٰ اور اس طرح سے اور بھی پیغمبر جو ساتھ، پھر آدم علیہ السلام، پھر وہاں سے لوٹے، پھر وہاں سے گئے۔ تو یہ باتیں ہوں، اس سے وضاحت ایک آیت سے کہاں سے کہاں آدمی کھوج لگا رہا ہے 7 دنیا، اور ہم لوگ پڑھ کچھ سمجھ نہیں رہے، اس کا میننگ نہیں سمجھتے، مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ اب میننگ کا عربی پڑھ لیا، میننگ سمجھ رہے ہیں تو اردو بھی تو کم سے کم پڑھی، اردو کو سیکھ، اور اردو میں ترجمہ ہے قرآن و حدیث کے بہت سارا نسخہ آپ کو اردو میں، تو اس سے آپ سمجھ کل هو اللہ احد،
کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد وہ بے نیاز۔ تو آپ جب اس کو میننگ کے ساتھ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک آپ ہی کی، ایاک نعبد، نہ کے معنی ہم، بدو ہم عبادت کرتے، و ایاک اور پھر آپ ہی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ عربی سیکھیں گے، جانیں گے۔ آج کل ہمارے بچوں کا حال یہ ہے، ہمارے فیملی کا، انگلش میڈیم میں دے رہے ہیں سی اے ٹی کیٹ، کیٹ مانے بلی، آر اے ٹی ریٹ، ریٹ مانے چوہا، ڈی او جی ڈاگ، ڈاگ مانے کتا، ڈی فور ڈاگ، اور ہم لوگ کو یہ نہیں سکھا رہے کہ رجل مانے انسان، کلب مانے کتا، فرس مانے گھوڑا۔ ارے منہاج العربیہ کی کتاب بھی اگر پڑھ لیں اور سیکھیں، اردو پڑھنے والے تو بہت کچھ معلومات ہو گئے۔ میں خود ہی اس عمر میں پڑھا مفتی صاحب سے، پھر ڈپلومہ بھی لیا، تو اب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس کا ترجمہ اور اس کی میننگ مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے میں قرآن پورا نہیں سمجھ سکتا ہوں چونکہ یہ گرامیٹیکل چیز ہے، مگر جو مین چیز ہے، مین باتیں ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ تو ہم تو کہیں گے کہ آپ عربی کو بھی سیکھیں، قرآن اور اردو کو گھر میں پڑھانا لازمی ہے، کم سے کم اردو ترجمہ پڑھ کر میننگ مطلب سمجھے، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم۔